مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے آئی ڈی ٹی وی چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات۔ احادیث کریمہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دن رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک خدا جل جلالہ کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو جاتا۔ عام لوگوں سے ملاقات کا یہی خاص وقت تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجات و ضروریات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ضروریات کو پوری فرماتے اور لوگوں کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے، اپنے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگو فرماتے۔ کبھی کبھی لوگ زمانہ جاہلیت کی باتوں اور رسموں کا تذکرہ کرتے اور ہنستے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا دیتے۔ کبھی کبھی صحابہ کرام آپ کو اشعار بھی سناتے۔ اکثر اسی وقت میں مال غنیمت اور وظائف کی تقسیم بھی فرماتے۔ جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو کبھی 4 رکعت کبھی 8 رکعت نماز چاشت ادا فرماتے، پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور گھریلو ضروریات کے بندوبست میں مصروف ہو جاتے، اور گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی مدد فرماتے۔ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو شرف ملاقات سے سرفراز فرماتے اور سب کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر کچھ گفتگو فرماتے، پھر جس کی باری ہوتی وہیں رات بسر فرماتے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہیں جمع ہو جاتی۔ عشاء تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بات چیت فرماتے رہتے، پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس آ کر آرام فرماتے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند فرماتے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔